بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنی حدیث سے۔ حدیث نمبر 1، افضل ترین عمل اور افضل ترین دعا لا الہ الا اللہ۔ حدیث کے پہلے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں توحید کا ذکر ہے۔ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خالق، رازق اور مالک ہے۔ اس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کو عبادت کے لائق مانیں اور اس سے محبت کریں۔ توحید کو اسلام میں مرکزی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے قول و فعل سے اس کی الوہیت کا اقرار اور اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے عقیدہ توحید کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا آغاز توحید ہی سے کیا۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت۔ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کو اسلام میں بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ توحید اسلام کی روح اور جان ہے۔ سورۃ الاخلاص میں ارشاد الہی ہے، فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ اور نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ یعنی توحید کو تمام نیکیوں کی جڑ قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کو سب سے افضل عمل قرار دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو زمین و آسمان بھر دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتا دے کہ میں اس کے ذریعے تجھے یاد کیا کروں اور اس کے ذریعے تجھ سے دعا مانگا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو یہ کہا کر لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، تیرا ہر بندہ یہی کہتا ہے، میں تو کوئی ایسی چیز چاہتا ہوں جو میرے لیے مخصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسماں اور ان کی ساری آبادی سوائے میرے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام چیزوں سے بھاری رہے گا اور جھک جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں استغفار کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو بہترین دعا قرار دیا ہے۔ استغفار کے معنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے خالق کی رضا کے خلاف کسی غلطی، نافرمانی یا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ ماننے کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی نافرمانی یا گناہ پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر انسان اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرتے ہوئے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ استغفار سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے۔ استغفار گناہوں کی بخشش اور حصول جنت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہے جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے مکھی کے سر جتنا ندامت کا آنسو بہایا، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ اس پر حرام کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ استغفار کیا کرو، بے شک دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ افضل اعمال اور استغفار بہترین دعا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ بندہ بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر وقت لا الہ الا اللہ اور استغفار اللہ کا ذکر کرتا رہے۔